الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد ثم صلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین محترم، کل شب وفات تھی ملکۃ العرب ام المؤمنین، اولین خاتون اسلام حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ اس حوالے سے کل اس موضوع کو روک دیا گیا تھا اور بی بی کی سیرت، عظمت اور مصیبت کے حوالے سے چند جملے عرض کیے گئے تھے۔ آج چونکہ بی بی کی شام وفات ہے، میں فقط ایک جملہ بی بی کے حوالے سے عرض کر کے اپنی اس بحث اور درس کو ادامہ دوں گا۔ ایک مرتبہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا بیمار ہو گئی تو پاک پیغمبر آپ کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ جب آپ کے پاس آئے تو پاک پیغمبر نے ایک جملہ فرمایا کہ اے میری زوجہ، آپ کا اور میرا عقد اللہ نے جنت میں بھی پڑھا ہے، یعنی دنیا میں بھی آپ میری زوجہ ہیں اور آخرت میں بھی آپ، جنت میں بھی آپ میرے ساتھ رہیں گی، آخرت میں بھی آپ میری زوجہ ہے۔ بی بی کو پاک پیغمبر مسلسل یاد فرمایا کرتے تھے، کیونکہ یہ وہ معظمہ بی بی ہے کہ جس نے پیغمبر کا ان حالات میں ساتھ دیا کہ جب پیغمبر کے ساتھ کوئی خاص افراد نہیں تھے۔ پاک پیغمبر اس لیے بھی کہ بی بی پیغمبر کے معاون تھی اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نزدیک بھی سیدہ ایک عظیم مقام اور مرتبہ رکھتی تھی۔ پیغمبر بی بی کو مسلسل اپنی گفتگو میں، خانوادے میں یاد فرمایا کرتے تھے۔ ہمارا سلسلہ بحث قرآن فہمی کے سلسلے میں سورہ کل کا ترجمہ تفسیری کے حوالے سے سورہ فلق کی پہلی 3 آیات کا ہم ترجمہ کر چکے تھے۔ آج اس کی آخری 2 آیات، چوتھی اور 5ویں، انشاءاللہ ان کا ترجمہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ارشاد رب العزت ہے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے 2 شرور کا ذکر فرمایا تھا کہ جس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے ہر انسان نے۔ ایک مخلوقات کا شر ہے، دوسرا تاریکی کا شر ہے۔ اب تیسرا شر جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وہ شر کیا ہے؟ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ۔ اب یہ شر جو ہے نا، یہ جادوگر عورتوں کا شر ہے۔ اللہ فرما رہا ہے
کہ جادوگر عورتوں سے بھی کیا ہے اپنے آپ کو محفوظ رکھو. اور سید رضی اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ آیت بطور استعارہ استعمال ہوئی ہے. اس سے مراد ان عورتوں کا شر ہے کہ جو مردوں کو ان کے ارادوں میں سست کرنے کے لیے مختلف ہیلے اور بہانے کرتی ہیں، کوششیں کرتی ہیں تاکہ مرد اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے. اور یہ بطور استعارہ استعمال ہوا ہے. یہاں استعارے سے مراد عام ہے، جس میں استعارے کی تمام اقسام، کنایہ ہو گئی، مجاز عقلی ہو گئی، تشبیہ، ان تمام اقسام کو کیا ہے وہ شامل ہے. جادوگر عورتوں کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ حکم دے رہا ہے کہ اس آیت میں سحر و جادو سے محفوظ رہنے کے لیے کہ اس سے کیا ہے محفوظ رہیں. اور کیونکہ اس کے ذریعے لوگ دوسروں پر اثر انداز ہوتے ہیں اور جادوگر اپنی جادوگری کی وجہ سے دوسرے لوگوں کی زندگیاں بھی تباہ کر دیتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ جادوگری جو ہے نا بہت سخت ہے، نقصان دہ ہے بہرحال، اور جادوگر معمولاً دوسرے افراد کی زندگیوں کو کیا ہے تباہ کر دیتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ حکم فرما رہا ہے کہ اے رسول ان جادوگروں کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے میری پناہ حاصل کرو. اور ایک اور تعبیر کے مطابق خصوصاً تفسیر میزان میں جو ذکر ہوا ہے، اس آیت میں صرف عورتیں مراد نہیں ہیں، تمام جادوگر، ہر قسم کے جادوگر کے جادوگری اور اس کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے کیا ہے اپنے آپ کو بچائے. کیونکہ یہ عرض کیا ہے جادوگری بہت مشکل چیز ہے. جادو ٹونا یہ جو لوگ کرتے ہیں سیکھتے ہیں، اس کے لیے پہلے وہ فاسد اعمال انجام دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں انہیں یہ ملکہ حاصل ہوتا ہے اور وہ پھر کیا کرتے ہیں لوگوں کی کیا ہے زندگیوں سے کھلواڑ کرتے ہیں، لوگوں کی زندگیاں خراب کرتے ہیں، لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، لوگوں کے اذہان کو خراب کرتے ہیں. لہذا ان شر سے رہ بچنے کے لیے بھی، اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے انسان میری پناہ حاصل کرو. آخری آیت وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، چوتھا شر حاسد کا شر ہے. حاسدین کے شر سے بچنے کا اللہ کیا ہے حکم دے رہا ہے. اور یہ کیوں؟ اس لیے ہے کہ جب حاسد کا حسد عروج پر پہنچتا ہے پھر وہ انتقام لینے پر اتر آتا ہے. اور یہ جو شر ہے یہ بدترین قسم ہے شر کی. پہلے جو شرور ذکر کیے وہ بھی، اور خصوصاً یہ جو حسد ہے نا یہ بہت بدترین قسم کا شر ہے. اور یہ ایسی لا علاج بیماری ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اور اس کا نقصان زیادہ تر حسد کرنے والا خود اٹھاتا ہے. اور یہ حاسد جو ہے نا جب حسد پر اتر ہے ایک تو انتقامی صورت اختیار کر لیتا ہے، دوسرا یہ حاسد جو ہے نا کفر تک پہنچ جاتا ہے. یعنی جیسے کہ پہلے ایک اشارتاً کہا تھا کہ دو کلاس فیل علماء تھے، ایک مرج تقلید، ایک کچھ نہ بن سکا، حالانکہ اکٹھے پڑھتے تھے، مباحثی تھے. حسد کہا اللہ نے اس کو مرجع بنا دیا، میں کچھ بھی نہیں ہوں. خدا کی تقسیم پہ حاسد کیا ہے اعتراض کرنا شروع کر دیتا ہے
کہ اللہ نے اسے دے دیا مجھے نہیں دیا، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، اسے دیا ہے مجھے نہیں دیا۔ اور یہ حاسد پھر اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، حربے استعمال کرتا ہے، ایسی شرارتیں کرتا ہے کہ کسی طریقے سے میں کیا ہے اس کو نیچا دکھاؤں، اور اس کی یہ جو عظمت ہے یا اس کو جو اللہ نے یہ جو نعمت دی ہے یہ کیا ہے چھن جائے۔ اور شرک جب کرنے لگتا ہے تو نعوذ باللہ خدا کو پھر ظالم سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ حسد بہت بری چیز ہے۔ کیوں؟ حاسد ہمیشہ دوسروں کی خوشی سکون یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک تو وہ سکون میں کیوں ہے اس کو برداشت نہیں ہے، دوسرا خود ہمیشہ رنجیدہ رہتا ہے، غم زدہ رہتا ہے کہ وہ خوشی میں کیوں ہے، اس کو یہ نعمت کیوں ملی ہے، اس کے پاس یہ نعمت کیوں ہے، اور یہ صرف پھر اسی کام کے پیچھے رہ جاتا ہے، فقط اور فقط کیا ہے حسد کرتا رہتا ہے، فلاں سے یہ نعمت چھن جائے، فلاں پر یہ مشکل آ جائے، وہ برباد ہو جائے، اس کی یہ شے ختم ہو جائے۔ ان سب کے نتیجے میں دنیا کی آسائش اور لذات سے یہ حاسد محروم ہو جاتا ہے۔ جب اس نتیجے پر پہنچ جاتا ہے کہ لوگوں کے لیے برا سوچتا ہے، لوگوں کے لیے غلط سوچتا ہے، پھر اللہ اسے ایسا بنا دیتا ہے کہ پھر دنیا کی کوئی شے اس کے لیے لذت کے طور پر نہیں ہوتی، کوئی آسائش اسے میسر نہیں ہوتی۔ اور ابھی میں کچھ احادیث بھی حاسد کے حوالے سے عرض کروں گا۔ ایک تو وہ دنیا کی لذات سے محروم ہو جاتا ہے، دوسرا حاسد پر اللہ عرصہ زندگی کو تنگ کر دیتا ہے، اس کی زندگی کم ہو جاتی ہے حسد کرنے کی وجہ سے، اس کے اپنے اس برے عمل کی وجہ سے وہ اپنی زندگی کم کر بیٹھتا ہے، اور یہ ایک وقت یہ بھی آتا ہے کہ وہ پھر اپنے آپ کو موت کے گھاٹ کیا ہے اتار دیتا ہے۔ حاسد کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حاسد کو باقی تمام لوگوں سے کم لذات اور خوشی محسوس ہوتی ہے۔ حاسد جو ہے باقی لوگوں کی نسبت اسے لذت اور خوشی کم محسوس ہوتی ہے۔ امیر المومنین نے 4 چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے حاسد کے حوالے سے، جو حاسد ہے اس کے لیے کیا کیا ہوتا ہے اور اس کے نقصانات کیا ہیں۔ ایک یہ جو حسد ہے، امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں حسد حاسد کی زندگی کو تاریک کر دیتا ہے، اور حاسد کو کبھی راحت اور مسرت میسر نہیں ہوتی، زندگی بھی تاریک، سکون و آرام بھی برباد اور تباہ ہو جاتا ہے۔ حاسد شخص ہمیشہ بیمار اور علیل بھی رہتا ہے، حسد میں جل جل کے وہ ایسا بیمار ہو جاتا ہے کہ اب وہ اس بیماری سے چھٹکارا نہیں پا سکتا، اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا۔ اور یہ حسد جو ہے نا، مولا ارشاد فرماتے ہیں ایمان کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ حاسد جب حسد کرتا ہے تو اس کا ایمان پھر وہ ایمان نہیں رہتا، وہ بے ایمان بن جاتا ہے۔ اور اسی حوالے سے امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حسد ایمان کو یوں برباد کرتا ہے جیسے آگ ایندھن کو جلا دیتی ہے۔ اللہ اکبر! یعنی کتنی عجیب بات ہے کہ حاسد جو حسد کر رہا ہے۔ اور میں یہاں ایک ہمارے گو کے تفسیر سے ہٹ کے ہے اخلاقی نقطہ ہے، استاد نے یہ ذکر فرمایا، کامیابی یہ نہیں ہے، حسد کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ فلاں بندے سے چھن جائے۔ ایک استاد نے کلاس میں وائٹ بورڈ پہ ایک لکیر کھینچی،
اور شاگردوں سے پوچھا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ اس لکیر کو چھوا بھی نہ جائے اور یہ چھوٹی ہو جائے؟ شاگردوں نے کہا نہیں، ایسا تو ممکن نہیں ہے، یقیناً اس کو چھوٹا کریں گے تو چھوٹی ہوگی۔ استاد فرماتے ہیں نہیں، ایک طریقہ ہے، اس لکیر کو چھوٹا کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ شاگرد نے پوچھا استاد وہ کیا طریقہ ہے؟ فرمایا اگر چاہتے ہو کہ یہ لکیر چھوٹی ہو جائے، اس کے بالکل مقابلے میں ایک بڑی لکیر کھینچو، یہ اس بڑی لکیر کے مقابلے میں بالکل چھوٹی ہو جائے گی۔ آج کل دنیا کہاں جا رہی ہے؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ فلاں کے پاس گاڑی ہے، بنگلہ ہے، پیسہ ہے، سب کچھ ہے، ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں بھی وہ حاصل کرنا چاہیے، لیکن ہم اپنی ساری توانائیاں اس میں زیادہ تر صرف کر دیتے ہیں۔ اس کے پاس یہ کیوں ہے؟ اس کے پاس ہے، تو بھی محنت کر، اس بڑی لکیر کی مانند اتنا کوشش کر کہ وہ خود تجھ سے چھوٹا نظر آئے۔ حاسد کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور اس سورہ فلق میں پروردگار نے 4 قسم کے شرور سے بچنے کے لیے انسان کو متوجہ کیا ہے۔ سب سے پہلا مخلوقات کا شر ہے، دوسرا رات کی تاریکی کا شر ہے، تیسرا جادوگروں کا شر ہے، اور آخری شر جو ہے وہ حاسدین کے حسد کا شر ہے۔ اور یہ سب سے بہت ہی زیادہ خطرناک قسم کا شر ہے۔ اور ان تمام شرور سے بچنے کے لیے پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ تمہارے پاس جو راستہ ہے، جو ذریعہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ میری پناہ حاصل کرو۔ اور وہ پناہ کیسے حاصل ہوگی؟ اپنے دلوں میں خدا کی یاد کو زندہ کرنے سے۔ جب انسان اپنے دل میں یاد خدا کو زندہ کر لے گا، جب انسان خدا کا بندہ بن جائے گا، خدا کا ہو کر رہ جائے گا، پھر کوئی شر، کوئی حسد، کوئی تاریکی، کوئی جادو اس پر اثر نہیں ہوگا۔ کیوں؟ سپر طاقت اگر کوئی ذات ہے تو وہ خداوند متعال کی ذات ہے۔ اور آج کے اس دور میں، کرونا کے دور میں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انسان کے خداوند متعال نے ایک ایسے وائرس سے انسان کو آزمایا ہے جو کہ خدا کی طرف سے بھی نہیں ہے، بہرحال یہ بندوں کا بنایا ہوا ہے۔ بہرحال ایک امتحان الہی ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی امتحان میں ڈال رہا ہے اور اپنے مومن بندوں کو بھی آزما رہا ہے کہ وہ اگر کوئی سپر طاقت ہے اس دنیا میں تو وہ ذات خداوند متعال ہے۔ دعا ہے کریم اللہ قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ قرآن کے فیوز و برکات کے صدقے سے ہمیں اس بیماری وبا سے محفوظ و ممنون فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد۔